نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعده أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سن 11 ہجری جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی بات چل رہی تھی، اور آپ کا دور زیادہ عرصہ نہیں بلکہ 2 سال اور چند مہینوں پر مشتمل ہے۔ آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا تو سب سے پہلے اندرونی جو فتنے اس وقت منڈلا رہے تھے، آپ نے اندرونی فتنوں کا مقابلہ کیا۔ میں نے بتایا تھا اندرونی فتنوں میں ایک بڑا فتنہ وہ ختم نبوت کے منکرین کا تھا، اندرونی فتنوں میں ایک بڑا فتنہ جہاد کے زکوٰۃ کے منکرین کا تھا، اور اندرونی فتنوں میں ایک بڑا فتنہ کہ کچھ لوگ اسلام سے دوبارہ مرتد ہو چکے تھے، کفر میں داخل ہو چکے تھے۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام فتنوں کے لیے اور ان تمام فتنوں کی سرکوبی کے لیے مختلف صحابہ کو ان کے لشکروں کے ساتھ بھیجا۔ ختم نبوت کے منکرین میں اور جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والوں میں ایک بڑا نام آتا ہے مسیلمہ کذاب کا۔ مسیلمہ کذاب کا ایک بڑا نام آتا ہے، اور مسیلمہ کذاب اس نے اپنا مرکز بنایا ہوا تھا یمامہ کو۔ یمامہ اور نجد کے جتنے بھی قریب کے لوگ تھے وہ سب اس کے ہاتھ پہ نعوذ باللہ مسلمان ہوئے تھے، اور یہ اتنا شاطر تھا، نماز بھی پڑھاتا تھا اور لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین بھی کرتا تھا، لیکن یہ کہا کرتا تھا کہ مجھ پر جو ہے وہ الگ سے وحی آتی ہے، اور کچھ اس قسم کے وحی کے جو ہے جھوٹے کلمات لوگوں کو سناتا تھا۔ وَالشَّاءِ وَأَلْوَانِهَا، قسم ہے بکریوں کی اور ان کے رنگوں کی، وَالْمُبَذِّرَاتِ ذَرْوَا، قسم ہے کھیت میں بیج ڈالنے والی عورتوں کی۔ اس قسم کے یہ جھوٹی باتیں کر کے لوگوں کو اپنی باتوں میں ورغلاتا تھا، اور یہ جس قبیلے سے تھا اس قبیلے کا نام بنو حنیفہ کہا جاتا ہے، اور یہ جو قبیلہ ہے یہ قریش کی شاخ ربیہ سے اس قبیلے کا تعلق ہے، اور قریش کی شاخ جو ربیہ ہے یہ مضر کے بالکل مخالف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی شاخ مضر کی اولاد میں ہے، اور اس بات پر ان کو حسد تھا کہ آخری نبی مضر میں کیوں آئے، ہمارے قبیلے میں کیوں نہیں آئے۔ اس نسلی تعصب کی وجہ سے بھی وہ لوگ اس کے ساتھ شامل ہو چکے تھے جو اس کے تمام قبیلے کے لوگ تھے، اور وہ اس نسلی تعصب کی وجہ سے اس کے پیروکار بن چکے تھے، جبکہ ان کو علم تھا۔ اور ان کے قبیلے میں سے ایک بندے سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح کہ کیا مدینہ منورہ میں جس نبی کا ظہور ہوا کیا وہ سچے ہیں یا یہ مسیلمہ؟ تو اس شخص نے کہا اس بات کو ہم جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جس نبی کا ظہور ہوا وہ سچے نبیوں میں سے ایک ہے، لیکن ہم پھر بھی ان کو ماننا پسند نہیں کریں گے، مسیلمہ جو ہے اس کذاب کو ماننا پسند کریں گے۔ نسلی تعصب تھا، اور اس شخص نے یمامہ کو اپنا مرکز بنایا، اور یمامہ ہی کو اس نے اپنا حرم بنایا، جیسے بیت اللہ حرم ہے اور اسی طرح مدینہ منورہ حرم میں داخل ہے، اس نے یمامہ کو اپنا حرم بنایا، اور لوگ آتے تھے وہاں پر اس نے بیت اللہ جیسی عمارت بنائی، لوگ وہاں طواف بھی کرتے تھے، اور 40,000 سے زیادہ لوگ اس کے پیروکار بن گئے۔ اور وہ عورت جس کا میں نے پچھلے درس میں بیان کیا، سجاح نامی عورت،
یہ عورت بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آئی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے ہاتھ پر یہ بھی مسلمان ہوئی، اور اس نے بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ مسیلمہ کذاب کے ساتھ یہ شامل ہو گئی، اور اس کی شمولیت سے مسیلمہ کذاب کی طاقت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مسیلمہ کذاب نے اس عورت کو شادی کی پیشکش کی، اس عورت نے اس شادی کی پیشکش کو قبول کیا، اور اس سجاح نامی عورت کی شادی ہوئی۔ تو جب اس کی شادی ہوئی، یہ اپنے لشکر والوں کے پاس آئی تو لشکر والوں نے کہا مہر میں کیا رکھا؟ کہا مہر میں تو کچھ نہیں رکھا۔ کہا مہر تو لے کے آؤ۔ تو یہ عورت مہر لینے کے لیے مسیلمہ کے پاس آئی، تو مسیلمہ نے کہا کہ تمہارا خوبصورت مہر میں بتاؤں؟ کہا کیا مہر ہے؟ کہ تمہارا خوبصورت مہر یہ ہے کہ تمہارے پورے لشکر والوں کے لیے میں نے دن کے 5 نمازوں میں 2 نمازوں کی کمی کر دی، فجر اور عشاء کی، یہ تمہارا مہر ہے، جاؤ اور خوش ہو جاؤ۔ یہ خوش ہوئی اور اپنے قبیلے کے پاس آئی اور کہنے لگی میرا مہر آپ سب کے لیے بھی ہے، اور میرے مہر میں 2 نمازیں معاف کر دی گئی ہیں، اور اس قسم کی باتوں کے اندر یہ عورت بھی شامل ہوئی۔ یاد رکھیے، یہ جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں اور جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوتے ہیں، یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ غلام مرزا قادیانی ملعون نے بھی اس قسم کی باتیں کی۔ پہلے کہنے لگا میں مہدی ہوں، پھر کہنے لگا کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، پھر کہنے لگا کہ میں آخری نبی ہوں۔ اس قسم کی واہیات اس کی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ کبھی اور ایک دفعہ کہنے لگا میں خود اللہ ہوں، نعوذ باللہ۔ اس قسم کی جھوٹی باتیں اور اس قسم کی باتوں سے اپنے لوگوں کو پھسلانا یہ ان کا کام تھا۔ اور ظاہر ہے جب ایک آدمی اندھا مقلد ہو جائے، اندھا کسی کی عقیدت میں آ جائے، تو پھر وہ سامنے والے کی ہر بات کو قبول کرتا ہے۔ پھر وہ سامنے والا جو کہتا ہے یہ کہتا ہے تو نے ٹھیک کہا، تو نے ٹھیک کہا۔ تو مرزا غلام قادیانی کے پیروکار بھی اس طرح اس کی باتوں میں اندھے ہو چکے تھے، اور آج بھی اس طرح یہ خفیہ جو ہے وہ اپنی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اپنی اولادوں کو 2 باتوں کی تلقین ضرور کرو، اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو بچپن ہی سے 2 باتیں لازمی سکھاؤ۔ پہلی بات انہیں یہ سکھاؤ کہ اللہ واحد ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ کے ساتھ ہم نے کبھی جو ہے وہ شریک نہیں ٹھہرانا۔ شرک کی نفی اپنے اولادوں کے دلوں میں اور ان کی جڑوں میں ڈالو، یہ اولادیں زندگی بھر میں کبھی جو ہے وہ شرک کی طرف قریب بھی نہ آئے۔ اور دوسری بات، اپنی اولادوں کو اس بات کی ترغیب اور تلقین کرو، ان کی زبان سے بار بار یہ کہلواؤ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور جو شخص آپ کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ 2 باتیں ہر شخص کو چاہیے اپنی اولادوں کو سکھائیں، تاکہ اولادوں کی جڑوں میں بچپن ہی سے یہ بات بیٹھے کہ نہ ہم نے شرک کرنا ہے، اور نہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر کسی کو نبی اور رسول ماننا ہے۔ اس لیے کہ یہ اتنے تیز ترار ہیں کہ جب ہمارے بچے یونیورسٹی اور کالجوں میں جاتے ہیں تو یہ وہاں بھی موجود ہیں، اور ظاہر ہے کسی پہ لکھا ہوا تو نہیں ہے یہ جو ہے وہ قادیانی ہے، تو یہ دوستی کر کے اس کو اپنی طرف راغب کر کے محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اخلاق سے ان سے گفتگو کرتے ہیں، ہدایہ دے کر، اس قسم کی چیزیں دے کر یہ ان کو راغب کرتے ہیں۔ اور کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ہمارے مسلمان گھروں کی بچیاں یا ہمارے مسلمان گھروں کے لڑکے وہ قادیانی بن چکے ہیں۔ تو ہمیں یہ باتیں اپنی اولادوں کو پہلے سے سکھانی چاہیے۔ تو یہ بات انہوں نے کی، اور مسیلمہ نے اس عورت سے شادی کی تو اس طاقت میں مزید اضافہ ہوا، اور یہ مسیلمہ آتے جاتے مسلمان اگر گزرتے تھے تو اس کے لشکر والے انہیں پکڑ کے لاتے تھے۔ انہی میں ایک صحابی کا ذکر آتے عبداللہ ابن وہب رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں پکڑ کے لائے اور ان سے کہا کہ کیا تم مسلمان ہو؟ یہ صحابی تھے، اور انہیں اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ اگر میں نے ان کو کہا میں مسلمان ہوں تو یہ مجھے جان سے ماریں گے۔ اور قرآن میں بھی یہ بات ہے اِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اگر آپ زبان سے کوئی ایسی بات کریں لیکن آپ کے دل میں ایمان موجود ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے، تو یہ جائز ہے۔ وہ صحابی نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن ظاہر دل میں تو ایمان تھا۔ انہوں نے اس کو پھر بھی نہیں چھوڑا،
انہوں نے اس کو قتل کرنے کے بجائے کہا اس کو قید میں ڈالو، اس کو قید کیا۔ ایک اور صحابی کا ذکر آتا ہے ام عمارہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ، یہ بھی اس راستے سے گزر رہے تھے، ان کو بھی گرفتار کیا، اور ان کو گرفتار کرنے کے بعد مسیلمہ کے دربار میں لایا گیا۔ مسیلمہ نے کہا کہ یہ بتاؤ آخری رسول کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ انہوں نے کہا مجھے پہچانتے ہو؟ کہا کہ کیا نام ہے؟ کہا مسیلمہ۔ کیا مجھے رسول مانتے ہو؟ کہا مجھے رسول مانتے ہو؟ تو صحابی تھے، کہا مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا مجھے رسول مانتے ہو؟ کہا آپ کی آواز نہیں آ رہی، کیا کہہ رہے ہو؟ تو مسیلمہ نے غصے میں کہا اس کو باندھو۔ اس کو باندھا گیا تو ان کے ایک ہاتھ کو کاٹا، اور اس کے بعد کہا کہ سیدھے ہاتھ کو کاٹنے کے بعد اب جو ہے وہ لیفٹ والا جو پاؤں ہے اس کو بھی کاٹو۔ کہا مجھے رسول مانتے ہو؟ کہا آواز نہیں آ رہی۔ دوسرے ہاتھ کو کاٹا، پھر اسی طرح دوسری ٹانگ کو کاٹا۔ یہ یعنی 2 ہاتھ اور 2 ٹانگیں کاٹنے کے بعد زمین پر اسی طرح پڑے رہے۔ ان کو کہا مجھے اب رسول مانتے ہو؟ کہا اب بھی نہیں مانتا، تمہاری آواز ہی نہیں آ رہی، میں یہ بات ہی سننا برداشت نہیں کرتا۔ تو وہ سر سے انکار کرنے لگے، تو انہوں نے کہا اب اس کے سر کو بھی جو ہے وہ کاٹ دو۔ ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور اس صحابی نے اس ٹکڑے ہونے کو جو ہے برداشت کیا، قبول کیا، لیکن اپنی زبان مبارک سے اس طرح کلمہ نہ سننا برداشت کیا، نہ اپنی زبان سے اس طرح کلمہ کہنا برداشت کیا۔ یہ اسلام کے یوں سمجھیے ختم نبوت کے خلاف جو پہلے شہید ہوئے، یہ حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس میں نام آتا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم تھا کہ یہ بڑا لشکر ہے، اس سے مقابلہ اتنا آسان نہیں ہے، تو آپ نے 2 صحابہ کو بھیجا الگ الگ لشکروں کے ساتھ۔ پہلے آپ نے بھیجا اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ عنہ۔ حیرانی ہے کہ ابو جہل جو اسلام کے خلاف تھا، آج ان کا بیٹا اکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے جو ہے وہ لڑنے کے لیے اور سپہ سالار بن کے جا رہے ہیں۔ اور آپ نے انہیں حکم دیا کہ جب تک دوسرے صحابی شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ آپ تک نہ پہنچے، آپ مقابلہ نہیں کرنا فوراً جا کر، کیونکہ آپ کی تعداد زیادہ نہیں ہے، ان کو بھی آنے دو، اس کے بعد مقابلہ کرنا۔ تو اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ عنہ، ظاہر صحابہ کے دلوں میں غم و غصہ تھا، صحابہ کے دلوں میں اس بات کا غم تھا کہ کیسے کوئی شخص کھڑا ہو جائے اور آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرے۔ وہ جیسے ہی پہنچے انہوں نے لڑنا شروع کیا۔ اب جب لڑنا شروع کیا تو صحابہ کی تعداد کم تھی، وہاں سے بہت زیادہ تھے، تو یہاں سے صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے اور کچھ جو ہے وہ پیچھے کی طرف ہٹے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے سیدھا ایک نمائندہ بھیجا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، اور یہ صورتحال بتائی تو آپ نے ان کو کہا کہ پیچھے آؤ اور پیچھے شرحبیل رضی اللہ عنہ کا انتظار کرو، اور اب دوبارہ لڑنے نہیں جانا۔ تو چنانچہ شرحبیل رضی اللہ عنہ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ تم وہاں اکرمہ کے پاس پہنچو، اور جب تک خالد ابن ولید نہیں آتے تم نے ابھی نہیں لڑنا۔ اب خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا بھی انتظار کیا جائے، وہ بھی آئیں گے۔ تو اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تھے۔ خالد ابن ولید، مالک ابن نویرہ اور طلیحہ جیسے ختم نبوت کے منکرین کو قتل کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ آپ نے فوراً حکم دیا کہ چلے جاؤ اسی وقت اور سیدھا شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچو۔ تو خالد ابن ولید شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور خالد ابن ولید کے ساتھ اس لشکر میں حبیب ابن زید جن کو ٹکڑے کر کے شہید کیا گیا، ان کی والدہ حضرت ام عمارہ اور ان کے بھائی حضرت زید عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ساتھ تھے۔ مسیلمہ اپنے 40,000 سے زائد لشکر کے ساتھ انتظار میں تھا عقربہ کے میدان میں کہ اب یہ لشکر آئے گا اور ہم یہیں پر جو ہے وہ ان سے نمٹیں گے۔ یہاں سے خالد ابن ولید پہنچے، شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ عنہ یہ حضرات ملے، تو مسلمانوں کا بھی ایک لشکر بنا۔ اور مدینہ منورہ سے اس لشکر میں جو شامل ہونے والے بڑے بڑے لوگ تھے، اس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، اور جن کو رازدار رسول کہا جاتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے جنہیں منافقین کے نام بتلائے، قیامت تک آنے والے فتنوں کا جن کو بتلایا،
اور انہی میں کئی ایسے قرآن کے الفاظ تھے جن کو پورا قرآن یاد تھا، قرآن کے بڑے بڑے قراء اس کے اندر موجود تھے، اور انہی کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی وہ بھی زید ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس میں موجود تھے۔ جب یہ لشکر پہنچا تو عقربہ کے میدان میں لڑائی شروع ہو گئی۔ اب جب یہ لڑائی شروع ہو گئی تو حضرت سالم مولا ابی حذیفہ ان کا نام ہے، یہ سالم رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے جو غلام تھے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ لیکن جب یہ قرآن حفظ کیا انہوں نے اور قرآن یاد کیا اور ان کی آواز اچھی تھی، تو ایک وقت آیا ان کو نماز کے لیے آگے کیا گیا، اور پیچھے ان کی نماز پڑھنے والے تو عمر رضی اللہ عنہ، حضرت صدیق اکبر، بڑے بڑے صحابہ تھے، اور ان کو نماز کے لیے آگے کیے، غلام کو کیا آپ نماز پڑھائیں؟ اس لیے کہ قرآن جو ہے وہ اس دنیا میں عزتیں دیتا ہے۔ یہ قرآن کے بڑے عاشق تھے اور قرآن سے محبت کرتے تھے۔ تو حضرت سالم مولا ابی حذیفہ اپنے شاگردوں سے اور قرآن کے حافظین سے کہہ رہے تھے، لوگوں اے شاگردوں، قرآن مجید کو اپنی زینت بناؤ اور ان پر وار کرتے ہوئے چلو، ان پہ حملہ کرتے ہوئے چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت زید ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، لوگوں دشمن پر وار کرتے ہوئے چلو اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھو، کبھی مسلمان غالب آتے ہیں، کبھی کافر غالب آتے ہیں، یہ کشمکش چلتی رہتی۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو فراست عطا کی تھی اور جنگ کی حکمت عملی اللہ نے ان کو سکھائی تھی۔ یہ اتنے شاطر تھے، ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے ایک جنگ کا بیان کیا تھا کہ رومیوں کی تعداد 3 لاکھ تھی، مسلمانوں کی تعداد اس وقت 30,000 تھی۔ تو رومی روزانہ لڑتے تھے، اور جب وہی چہرے دیکھتے تھے سامنے، یہاں سے بھی یہی چہرے، تو رومیوں نے ایسا کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ 3 لاکھ کے بجائے کچھ کو پیچھے رکھتے ہیں، کچھ کو آگے رکھتے ہیں۔ یہاں سے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ حکمت عملی کی تھی کہ انہوں نے یہ کیا کہ آج کے دن جو لڑیں گے، یعنی 60 ٹولے بنائے، ایک ٹولہ یہاں، ایک آگے، ایک پیچھے، 7 قسم کے ٹولے، اور ان کی شکلوں کو چینج کرنا شروع کیا۔ ایک دن ایک یہاں ٹولے میں تو دوسرے دن وہاں پر ہوگا، اس طرح۔ تو دشمن پہ یہ دیکھا یہ آئے دن چینج ہو رہے، ان کے پاس تو پیچھے بڑی تعداد ہے، تو یہ ایک نفسیاتی خوف ان پہ سوار ہو گیا۔ جب نفسیاتی خوف سوار ہو گیا تو یہاں سے ان کا زوردار حملہ ہوا، اور یہاں پر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمت عملی اختیار کی اور ایک زوردار حملہ کیا۔ مسیلمہ اس زوردار حملے کے نتیجے میں ان کی صفیں بکھر کے بھاگ گئے، اور بھاگ کے یہ لوگ جو ہے وہ ایک باغ تھا جسے حدیقۃ الرحمن کہا جاتا تھا، اس باغ کی خصوصیت یہ تھی کہ چاروں طرف سے بند تھا، ایک دروازہ تھا، یہ سب کے سب اس میں گھسے اور دروازہ بند کیا اور اندر مقید ہو گئے۔ یہاں باہر صحابہ کھڑے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے کہا، مجھے کسی چیز میں اچھال کر اندر ڈالو، میں دروازہ کھلوا دوں گا۔ صحابہ نے منع کیا، اتنے ہزاروں اندر ہیں اور تمہیں ڈال دیا جائے تو تم بھی شہید ہو جاؤ، کہا نہیں، مجھے کسی بھی چیز کے ذریعے اندر ڈالو۔ تو وہ کمزور سے تھے، تو صحابہ نے کسی چیز کے ذریعے ان کو اندر پھینکا۔ اب وہ جیسے ہی اندر گئے تو وہ دروازے کے قریب جاتے رہے، ان کو 80 کے قریب زخم لگ گئے، انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، یہاں سے صحابہ اندر داخل ہونے لگے، تو اسی دروازے کے بیچ میں یہاں لڑائی ہوئی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی تھے، وہ اسی دروازے کے پاس ان کی شہادت ہو گئی۔ اور یہیں پر جو ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ اپنے بیٹے کا بدلہ لینے کے لیے آئے تھے، ان کا ایک ہاتھ بھی زخمی ہوا، ایک ہاتھ گرا، اس کے باوجود وہ آگے بڑھتی رہی وہ خاتون۔ اور یہیں پہ صحابہ اس باغ کے اندر داخل ہوئے۔ جب اس باغ میں داخل ہوئے، مسلمانوں نے ان کا تعاقب کرنا شروع کیا اور مارنا شروع کیا۔ تو ایک صحابی ہیں جو حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام ہے، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اور جب یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے یہ دل میں ٹھانی تھی کہ میں ایسا کام کروں گا کہ واقعی اسلام پر جو ہے میرا بڑا احسان ہو، کہ یہ میں نے بڑا کام کیا، میں نے اگر حضور کے چچا کو شہید کیا تو میں اسلام کے لیے بھی بڑا کام کروں گا۔ انہوں نے گھات لگایا ہوا تھا اور ایک برچہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے مسیلمہ کو بھاگتے ہوئے دیکھا، دور سے انہوں نے وہ برچہ مارا
اور جیسے ہی برچہ مارا مسیلمہ گر پڑا۔ یہاں سے ام عمارہ آئی اور ان کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ آیا اور تلوار سے جو ہے وہ اپنے اس مسیلمہ کا کام تمام کیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ اس وقت خوش ہوئی۔ اس جنگ میں 360 صحابہ شہید ہوئے اور 35 قرآن کے بڑے حفاظ شہید ہوئے، اور یہ جنگ 11 ہجری کے آخر میں لڑی گئی، اور کافروں کی طرف سے جو مرنے والے مقتولین تھے، علماء نے لکھا کہ 7000 ان کے مقتولین اس میدان کے اندر تھے، اور 7000 سے زائد ان کے مقتولین جو ہے اس باغ کے اندر تھے۔ اندازہ لگائیے 360 کا اور 14000 سے زائد کا ایک صحابی یوں سمجھیے کہ اپنے ہاتھ سے 10-15 کافروں کو مار دیا کرتا تھا۔ اتنا ایک صحابی کا اللہ نے ان حضرات کے دلوں میں ایمان کی طاقت عطا کی تھی۔ جب یہ واقعہ ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا غم لاحق ہوا کہ قرآن کے بڑے بڑے حفاظ شہید ہو گئے، اور قرآن مجید ظاہر اس وقت نسخے کی شکل میں نہیں تھا، کہیں چمڑوں پر لکھا ہوا ہے تو کہیں ہڈیوں پہ لکھا ہے تو کہیں گتوں پہ لکھا ہے تو کہیں لکڑی پہ لکھا ہے، مختلف قسم کی چیزوں پر قرآن موجود تھا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشورہ بلوایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، اور اس بات پر مشورہ ہوا کہ قرآن کو کوئی لکھی ہوئی شکل دی جائے تاکہ یہ قرآن مجید اور اس کی آیتیں، اس کی صحیفہ موجود رہیں، محفوظ رہیں، کہ قرآن کے الفاظ اس دنیا سے جا رہے ہیں تو کم سے کم یہ کسی شکل میں محفوظ رہیں۔ تو اس بات کی ذمہ داری لگائی گئی، اور حضرت زید ابن ثابت جنہیں کاتب وحی بھی کہا جاتا ہے اور لکھنے میں بڑے ماہر تھے، ان کی ذمہ داری لگائی، اور ان کو کہا کہ جتنے بھی لوگوں کے پاس ٹکڑے پڑے ہوئے وہ ان کے ہاتھ میں جمع کروائیں۔ تو سب نے ان کے پاس جمع کروائیں۔ تو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو لکھنا شروع کیا، اور ایک نسخہ اس وقت تیار ہوا جو الگ الگ صحیفوں میں تھا، جس میں ایسا نہیں تھا کہ ایک صورت تھی اور اس کے بعد دوسری صورت، بلکہ بس ایک جگہ ان کو محفوظ کیا۔ اور جب محفوظ کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یہ نسخہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا، پھر حضرت عمر نے اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو دیا تھا، اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے بھی کمی محسوس کی کہ قرآن کے نسخے زیادہ ہونے چاہیے، تو اس نسخے کو دوبارہ منگوایا گیا اور حضرت زید ابن ثابت کو دوبارہ بلوایا گیا، پھر الگ الگ صورتوں کے اندر جو ہے وہ آیات کو جمع کیا گیا، اور پھر مختلف نسخے مختلف علاقوں میں بھجوائے گئے۔ اسی لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناشر القرآن کہا جاتا ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا، اور حضرت عثمان نے قرآن مجید کو نشر کیا، اس وجہ سے انہیں ناشر القرآن کہا جاتا ہے۔ ایک اور فتنہ تھا جنہیں مرتدین کا فتنہ کہا جاتا ہے، اسلام سے کفر میں پلٹنے والوں کا۔ جب آپ علیہ السلام کی وفات کی خبر پھیلی تو کچھ لوگ جو ہے وہ دوبارہ کافر ہو گئے، کچھ قبائل تھے دور، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی علاء ابن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور ان کو بھیجا، اور جس علاقے میں بھیجا وہاں کے عامل تھے منذر ابن ساوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں کے عامل تھے، اور اس عامل سے آپ نے یہ کہا کہ ان سے ملاقات کی جائے، اور یہاں سے یہ لشکر علاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ بھیجا تو اس لشکر میں بڑے صحابہ تھے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو راستے میں ایک صحرائی مقام آیا، اور یہ حضرات سوئے ہوئے تھے۔ جب یہ حضرات جاگے تو ان کے جتنے بھی جانور تھے، جس میں پانی موجود تھا، جس میں غذا موجود تھی، وہ تمام کا تمام جو ہے وہ جانور کہیں غائب ہو گئے اور کہیں دور نکل گئے۔ یہ حضرات جاگے، اور ظاہر ہے صحرا ہو، پانی نہ ہو اور خوراک کا انتظام نہ ہو تو آدمی کو موت کے سوا کیا نظر آتا ہے۔ جب یہ حضرات جاگے اور یہ چیزیں غائب تھیں، سواریاں غائب تھیں، تو ان حضرات نے کسی نے وصیت لکھنی شروع کی کہ اب وصیت لکھی جائے کہ اب تو موت کے آثار قریب ہیں۔ لیکن ان کے سپہ سالار حضرت علاء ابن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو تسلی دی اور فرمایا ہم اللہ سے مدد مانگیں گے، کسی کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور اس کے بعد کہا سب ہاتھوں کو بلند کرو۔ صحابہ کا یقین تھا، اصل میں یہ یقین ان کو کہاں سے لے گیا، اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ سے مانگنا شروع کیا،
اور جب اللہ سے مانگنا شروع کیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سامنے صحرا میں ہمیں چمک دمک شروع ہو گئی، اور اس چمک دمک میں تعالیٰ نے فرمایا جاؤ دیکھو وہاں پہ پانی نظر آ رہا ہے۔ کہا جب ہم وہاں گئے تو واقعی میں پانی کا ایک بہت بڑا تالاب تھا۔ کہ ہم وہاں پانی سے سیراب ہوئے، اور اس طرح میں جب ہم پانی سے سیراب ہوئے کچھ نے نہائے اور کچھ نے وضو کیا تو دیکھا ہمارے جانور بھی آ گئے۔ جب ہمارے جانور آ گئے تو ہم خوش ہو گئے کہ اب تو سواریاں بھی آ گئیں۔ جب سواریاں بھی آ گئیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں مشکیزہ تھا، میں نے وہیں پہ چھوڑا، اس تالاب میں مجھ سے بھول گیا، اور جب ہم آگے تشریف لے گئے تو مشکیزہ میں نے دیکھا نہیں ہے، تو میں نے ساتھیوں سے کہا میں اپنا مشکیزہ بھول کے آیا وہ لے کے آتا ہوں۔ کہا جب میں واپس لینے آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جہاں پہ تالاب تھا، جہاں پہ پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا، وہ ذخیرہ ختم ہو چکا ہے اور قریب میں صرف میرا مشکیزہ موجود ہے۔ کہا میں سمجھ گیا کہ اللہ کی طرف سے مدد ہے، اور ہمارے سپہ سالار کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے یہ پانی یہاں پر بھیج دیا۔ اور اس کے بعد میں اپنا مشکیزہ لے کے نکل پڑا۔ یہ حضرات مقام ہجر پر ان کا سامنا ہوا اور مرتدین کو انہوں نے شکست دی، تو مرتدین سمندر کی طرف بھاگے، اور سمندر میں انہوں نے جو ہے وہ ان کے پاس کشتیاں تھیں، پہلے سے انتظام تھا، انہوں نے اپنی کشتیوں میں چھلانگیں لگائی، اور چھلانگیں لگانے کے بعد تمام کے تمام اس میں سوار ہو کر نکل پڑے۔ تو حضرت علاء ابن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں سے کہا جس اللہ نے صحرا میں ہماری مدد کی ہے وہ اللہ سمندر میں بھی ہماری مدد کرے گا، آؤ اور سمندر میں اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کلمات کہیں یا ارحم الراحمین، یا کریم، یا علیم، یا احد، یا صمد، لا الہ الا انت یا ربنا۔ اور یہ کلمات کہہ کر صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ جو مسافت تھی جس جگہ وہ گئے تھے وہ 24 گھنٹے کی مسافت تھی، اور ہم نے سمندروں کے اندر گھوڑے دوڑا دیے تو وہ مسافت چند گھنٹوں میں طے ہو گئی، اور ہم نے دریا کے دوسرے کنارے ان کا سامنا کیا اور ان کو وہاں پر قتل کیا اور واپس تشریف لائے۔ یہ واقعہ اور یہ باتیں دیکھ کر ایک راہب نے بھی کہا تھا کہ اگر اسلام کی ان باتوں کی حقانیت کو آج ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیتے تو ہم اسلام لائے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ ظاہر ہے اتنی حقانیت تھی اسلام کی، ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بھی فرمایا کہ سمندر میں گھوڑے ہم نے، تو سمندروں کے اندر گھوڑے دوڑائے گئے، ایسا نہیں ہوا، پورے لشکروں نے گھوڑے دوڑائے۔ یہ اندرونی جتنی بھی اس وقت یوں سمجھیے کہ سازشیں تھیں ان سب کا خاتمہ ہوا، اور جب ان سازشوں کا خاتمہ ہوا تو پھر بیرونی طاقتوں کی طرف مسلمان متوجہ ہوئے، اور بیرونی جو بڑی طاقتیں تھیں اس وقت وہ سمجھی جاتی تھیں، ایک ایران جسے ہم قیصر و کسریٰ کہتے ہیں، اور دوسری مغرب کی جو طاقت تھی جسے بازنطی روم کی طاقت کہا جاتا ہے۔ یہ دو بڑی طاقتیں تھیں، اور یاد رکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کسریٰ پرویز نے چاک کیا، اور ایران کی بڑی طاقت تھی، اور ایران کی طاقت کا اندازہ لگائیے کہ عرب کے قبائل بھی ایران کے زیر اثر تھے۔ ایران کبھی کبھی حملہ کرتا ہے، ان سے جزیہ لیتا ہے، ان کو اپنے زیر اثر رکھتا، اور عرب کے قبائل ان کے سامنے بے بس تھے، انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، اس لیے ان کی طاقت تھی کسریٰ کی۔ تو کسریٰ پرویز جس نے آپ علیہ السلام کا خط چاک کیا، آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ اس کی سلطنت کو چاک کرے گا، تو اسی کا ایک بیٹا اس وقت کھڑا ہوا تھا، شیر دویہ اس کا نام تھا، اس نے اپنے باپ کا قتل کیا، اور پھر اس نے اپنے خاندان کے 7 بھائیوں کا قتل کیا، اور پھر اس کا قتل کیا گیا۔ تو جب ان کا قتل کیا گیا، اس نے اپنے بھائیوں کو قتل کیا، تو اس کی کسریٰ پرویز کی نسل میں 3 سال کا ایک بچہ رہ گیا جو اس کا بیٹا تھا، اس کی اولاد میں تھا، باقی اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ تو لوگوں نے کہا اسی کو بڑا بنا دو، 3 سال کا بچہ کیا سلطنت چلائے گا؟ لیکن ظاہر 3 سال کا بچہ تو بٹھایا گیا، لیکن سلطنت چلانے والی پیچھے عورتیں رہ گئیں۔ اب وہ عورتیں سلطنت چلاتی تھیں، اور ایران کی جو طاقت تھی وہ اس وقت یوں سمجھیے کہ بحران کا شکار ہو گئی ایران کی طاقت۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ ایران آج تک جو ہے وہ اسلامی ممالک کے اندر توڑ پھوڑ کرتا ہوا آ رہا ہے، آج تک اس کی جو ہے وہ کوشش رہی ہے کہ اسلامی جتنی بھی سلطنتیں وہ ہمارے زیر اثر آ جائیں، میرے زیر کنٹرول آ جائیں، اور یہ توڑ پھوڑ کرتا ہوا آ رہا ہے۔ چاہے آپ عراق کا حال دیکھیں، شام کا حال دیکھیں، چاہے آپ فلسطین کا حال دیکھیں، تمام، چاہے آپ یمن کا حال دیکھیں، اس وقت
ان تمام علاقوں کے اندر جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس کے پیچھے اگر ایک لفظ میں پوچھا جائے تو وہ ایران ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر یہ ہوا تو عورتوں نے کنٹرول سنبھالا۔ جب عورتوں نے کنٹرول سنبھالا تو ایران کی سرحد کے پاس ایک صحابی تھے مثنہ ابن حارثہ الشیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی تھے۔ اس صحابی نے ان کی سرحد پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ ظاہر ان کو بھی پتہ تھا ان کی سلطنت ابھی ویسے جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، ٹوٹ پھوٹ چکی ہے۔ جب انہوں نے حملہ کرنا شروع کیا تو ان کی بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی کہ وہ جو ہمارے ایک صحابی ہیں وہ یہ کوشش میں ہے کہ ان کی جو ہے وہ قریب کی جو سرحدات ہیں جو مسلمانوں پہ حملے کرتے تھے پہلے انہوں نے اس پہ حملہ کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8000 کا لشکر بھیجا اور مثنہ ابن الحارثہ الشیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، اور اس لشکر میں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آپ نے نام لیا، وہ بھی گئے۔ اسی لشکر میں قعقاع نام کے ایک صحابی تھے، مشہور صحابی ہیں، اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ قعقاع جس فوج میں ہو وہ فوج کبھی شکست نہیں کھا سکتی۔ اور اسی میں آپ نے عیاض ابن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حکم دیا کہ یہ بھی جائے اور اس قریب کے سرحد کے جو ایرانی گورنر ہیں ان کے پاس جائیں، یہ ایک بڑا لشکر لے کر چلے گئے۔ قریب کی جو سرحد تھی اس کے گورنر کا نام تھا ہرمز۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمز کو حکم دیا یا اسلام قبول کر لو یا ٹیکس دے دو یا مقابلے پر آ جاؤ۔ تو ظاہر ہے ان کی بڑی سلطنت تھی، وہ کہاں اسلام قبول کرتے یا ٹیکس دیتے۔ مقابلے پر اس نے تیاری شروع کی اور اس نے خط لکھ دیا، اور خط لکھا اس نے اپنے دربار ایران کی طرف کہ میری لشکر کے لیے جو ہے وہ پیچھے سے مدد بھیجو۔ تو انہوں نے وہاں سے پیچھے سے بھی ایک بڑی کمک بھیجی فوجیوں کی، اور یہاں سے اس کا اپنا بھی ایک بڑا لشکر تھا۔ تو ہرمز مقابلوں پر آیا، اور اپنے مقابلے میں ہرمز نے اپنی صفوں کو زنجیروں سے باندھ دیا کہ کوئی بھاگنے نہ پائے۔ اس جنگ کو ذات السلاسل بھی کہا جاتا ہے کہ زنجیروں والی جنگ، یعنی ہرمز نے ایرانیوں نے اپنے صفوں کو زنجیروں سے باندھا تھا کہ کوئی بھاگنے نہ پائے۔ اور جب یہ لشکر سامنے ہوا، یہاں سے مسلمانوں کا لشکر تھا، تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سیاسی مدبر تھے، یہ بیچ میں آئے اس لشکر کے بھی اور مسلمانوں کے بھی، اور بیچ میں آ کے کہنے لگے میں سپہ سالار ہوں لشکر کا، لہٰذا ایک سپہ سالار تم میں سے یہاں سے آ جاؤ، ہم دونوں لڑتے ہیں آپس میں۔ تو ہرمز سمجھ گیا کہ یہ مجھے دعوت دے رہا ہے، تو ہرمز آنے لگا اور اپنے کچھ لوگوں سے کہا کہ اگر یہ مجھے پچھاڑنے لگیں تو تم پیچھے سے حملہ کرنا اس پر۔ تو ہرمز آیا، اور جیسے ہی آیا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکیلے مقابلہ کرنے لگا۔ تو جیسے ہی یہ ان کے ہاتھ میں آئے تو ان کے بندوں نے پیچھے سے حملہ کرنا شروع کیا، یہاں سے قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شروع کیا، وہ بھاگ گئے، اور یہاں سے خالد ابن ولید نے اس کی گردن کو پکڑا، اور گردن کو پکڑنے کے بعد اتنا دبوچا کہ اس کی سانس نکل گئی۔ جب اس کی سانس نکل گئی تو اس کے لشکر میں ہلچل مچنی شروع ہو گئی کہ گورنر کا قتل ہو گیا، لوگ زنجیروں کو توڑ کے بھاگنے لگے۔ جب لوگ زنجیروں کو توڑ کے بھاگنے لگے تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہاں سے ان کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے۔ جب ان کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے، یہ لشکر راستے میں دربار ایران سے جو لشکر آ رہا تھا، جس کی کمان قارن نام کا ایک جرنیل کر رہا تھا، اس لشکر کا ان سے سامنا ہوا، اور اس لشکر نے ان سے کہا کہ ہرمز کو قتل کیا گیا، بہت سارے قتل ہو گئے اور یہ ہمیں مارنے کے لیے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو قارن نے یہاں پر جو ہے وہ پڑاؤ ڈالا، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد قارن نے کہا کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ جب ان کے مقابلے کے لیے انہوں نے بات کی، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آ رہے تھے، اور یہاں پر دوبارہ ایک جنگ لڑی گئی، اور 30,000 اس وقت ایرانی مارے گئے۔ جب 30,000 ایرانی مارے گئے تو یہاں پر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مال غنیمت کا ایک بڑا حصہ مدینہ منورہ کی طرف بھیجا، اور جب مدینہ منورہ وہ بڑا حصہ پہنچا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑے حصے کو دیکھا اور کہنے لگے کہ دنیا میں ہر عورت خالد ابن ولید جیسا بچہ نہیں جن سکتی، خالد ابن ولید جیسا بچہ لاکھوں میں کوئی عورت جنتی ہے۔ یہ یہاں تک محدود نہیں ہے، خالد ابن ولید کی فتوحات کے سلسلے کی ایک بڑی داستانیں، بڑی تاریخ انہوں نے رقم کی ہے، ان کا نام اللہ نے
سیف اللہ رکھا، سیف اللہ۔ حضور علیہ السلام نے انہیں لقب دیا کہ اللہ کے تلواروں میں سے سیف من سیوف اللہ ہے، اللہ کے تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اور اسلام کے لیے ان کی بڑی محنتیں، بڑی کاوشیں ہیں، شاید کہ وہ کئی مجلسوں کا حصہ بنیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے جو ان کے اہم کارنامے تاریخ ہے وہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ حضرات کے سامنے بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ الہ العالمین صحابہ اکرام کی اقتداء نصیب فرما، نبی کریم علیہ السلام کا سچا پکا عاشق بنا، آپ کی سنتوں کی اقتداء نصیب فرما۔ جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی اولادیں نہیں انہیں اولاد صالحہ عطا فرما، جن کی اولادیں نافرمان ہیں انہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ہماری مائیں بہنیں گھروں میں رشتوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، الہ العالمین ان کے لیے اچھے اور نیک جوڑوں کا انتخاب فرما، اور جن گھروں میں ناچاقی ہیں ان گھروں میں اپنی دینی اور دنیاوی خوشیاں نصیب فرما۔ ہمارے کاموں میں، ہمارے عملوں میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری اولادوں میں اپنی خوب برکتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔